بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیسیسری پارٹی اینڈ پراپر پارٹی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نیسیسری پارٹی اور پراپر پارٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، کون سی پارٹیز نیسیسری پارٹی ہوتی ہیں اور کون سی پارٹیز پراپر پارٹی ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان دونوں میں بہت معمولی فرق ہے، مگر پھر بھی قانونی نقطہ نظر سے یہ ٹرمز دونوں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیسیسری پارٹی کو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں پراپر پارٹی کو دیکھتے ہیں، دونوں کو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں نیسیسری پارٹی کی طرف۔ نیسیسری پارٹی یعنی ضروری فریق مقدمہ۔ نیسیسری پارٹی کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں: persons who ought to have been joined as parties and in whose absence no effective decree can be passed are called necessary parties۔ یعنی وہ افراد یا اشخاص جن کو بطور فریق مقدمہ شامل کیا جانا چاہیے اور ان کی عدم موجودگی میں کوئی مؤثر ڈگری صادر نہیں کی جا سکتی، وہ نیسیسری پارٹیز یعنی ضروری فریق مقدمہ کہلاتی ہیں۔ نیسیسری پارٹی پلینٹف بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفینڈنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی پارٹی جسے اگر سوٹ میں فریق نہ بنایا گیا ہو اور اس کیس میں اس کو فریق بنائے بغیر کوئی ڈیسیجن آ جائے۔ اول تو جب نیسیسری پارٹی کو فریق مقدمہ نہیں بنایا جاتا تب تک کوئی مؤثر آرڈر آ نہیں سکتا، لیکن اگر کسی فریق کو جو ضروری فریق مقدمہ ہے یعنی نیسیسری پارٹی ہے اس کو فریق نہیں بنایا جاتا تو اس کی عدم موجودگی میں جو فیصلہ آئے گا وہ کمپریہنسو ڈیسیجن نہیں کہلاتا۔ یعنی نیسیسری پارٹی کی غیر موجودگی میں کمپریہنسو ڈیسیجن نہیں آ سکتا، اور نیسیسری پارٹی جو ہوتی ہے وہ اس فیصلے کی ایگزیکیوشن کو ابسٹریکٹ کر سکتی ہے، یعنی اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے، اس کو چیلنج کر سکتی ہے اور بطور استحقاق وہ اس کیس کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اس کو ہم ایک اگزامپل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ نیسیسری پارٹی کون سی پارٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اے، بی اور سی تینوں بھائی ہیں اور وہ کسی جوائنٹ پراپرٹی کو تقسیم کروانے کے لیے ان میں سے ایک فریق اے جو ہے وہ بی فریق کے خلاف مقدمہ کرتا ہے اور وہ سی کو فریق مقدمہ فار ایگزامپل نہیں بناتا، تو پارٹیشن کا جو فیصلہ ہے تینوں فریقین کے مابین اس پر کمپریہنسو آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سی جو ہے وہ ایک نیسیسری پارٹی ہے اور جب تک سی کو پارٹیشن میں مقدمہ میں فریق نہیں بنایا جائے گا تب تک کمپریہنسو ڈیسیجن نہیں آ سکتا، اور سی فریق جو ہے وہ اگر اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ابسٹریکٹ کر سکتا ہے اور اس آرڈر یا ڈگری کو سیٹ اسائیڈ کروا سکتا ہے، اور سی کو فریق مقدمہ بنائے بغیر کمپریہنسو آرڈر جاری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسے فریق کو نیسیسری پارٹی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر جوائنٹ کوئی پراپرٹی ہے اور اس کو تقسیم کروانا ہے تو اس میں جتنے بھی مالک ہوں گے ان سب کو فریق مقدمہ بنایا جانا ضروری ہے۔ وہ سب کے سب فریق جو ہیں وہ نیسیسری پارٹی یعنی ضروری فریق مقدمہ ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک فریق کو بھی فریق نہیں بنایا جائے گا، کسی ایک پارٹی کو بھی فریق نہیں بنایا جائے گا تو پھر آرڈر جو ہے وہ کمپریہنسو پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جو پراپر پارٹی ہوتی ہے، پراپر پارٹی کو موضوع فریق کہا جاتا ہے یعنی مناسب فریق مقدمہ۔ تو پراپر پارٹی کو اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے: پرسنز
whose presence before the court is necessary to enable it effectually and completely to adjudicate upon and settle all questions involved in the suit are called proper parties. یعنی وہ تمام افراد جن کی موجودگی اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ عدالت مؤثر اور مکمل طور پر ان فریقین کے مابین تمام تنازعات کا تصفیہ کر سکے، وہ موضوع فریق مقدمہ یا مناسب فریق مقدمہ کہلاتے ہیں۔ پراپر پارٹی پلینٹف بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفینڈنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ پراپر پارٹی وہ ہوتی ہے جسے اگر سوٹ میں پارٹی یا فریق نہیں بنایا جائے گا، اور اگر اسے پارٹی یا فریق نہ بنایا گیا ہو، جسے فریق یا پارٹی بنایا جانا ضروری تھا، اور اگر اس کو ان میں سے ایک کو یا ایک سے زائد کو فریق مقدمہ نہ بنایا جائے، تو اس کیس کا کمپریہنسو ڈیسیجن تو نہیں، جو کمپریہنسو ڈیسیجن ہے وہ نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر پراپر پارٹی میں سے کسی ایک فریق کو فریق مقدمہ نہ بنایا گیا ہو، تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کا ڈیسیجن کمپریہنسو ڈیسیجن تو نہیں آ سکتا، مگر اس میں سے وہ فریق جس کو پارٹی نہیں بنایا گیا وہ اس کیس کے فیصلے یا ایگزیکیوشن کو ابسٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے ایک لینڈ لارڈ ہے اور وہ فریق بی فریق کے خلاف، جو کہ ٹیننٹ ہے، اس کے خلاف پوزیشن کا ایک مقدمہ دائر کرتا ہے، اور اس پراپرٹی میں سی ایک ایسا فریق ہے جو سب ٹیننٹ ہے۔ اے بی کو تو فریق مقدمہ بناتا ہے مگر سی کو فریق مقدمہ نہیں بناتا، تو سی جو ہوگا وہ اگرچہ ایک پراپر پارٹی ہے، لیکن اگر اے اس کو فریق مقدمہ نہیں بنائے گا تو پھر جو فیصلہ آئے گا، جو ڈیسیجن آئے گا، سی فریق جو ہے وہ اس کو ابسٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو سی جو ہے وہ ایک اگرچہ وہ ایک پراپر پارٹی ہے مگر اے اسے فریق مقدمہ نہیں بناتا، تو کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو سی کی طرف سے ابسٹریکٹ نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ جو ہے وہ ڈیفرنس تھا پراپر پارٹی اور نیسیسری پارٹی کے درمیان۔ میرے خیال میں یہ ایک مائنر سا جو ڈیفرنس ہے وہ ان دونوں ایگزامپل سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تاہم اگر پھر بھی پراپرٹی پارٹی یا نیسیسری پارٹی کی بابت کوئی کویسچن اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہ پھر آپ مجھ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کویسچن بھیج کر اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ قانون کی آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ قانون کی آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ براہ راست آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو آج کے ٹاپک کی بابت اگر کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔